قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں۔ بس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کوئی چیز ہے یا بت کوئی چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں جو قربانی غیر قومیں کرتی ہے شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہے، نہ کہ خدا کے لیے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ آمین آمین آمین۔ اب سوال یہ ہے، کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو قربانی دوسری قومیں کرتی ہیں کیا وہ خدا کے لیے کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خدا کا مذبح کیا ہے؟ پاک ہے، اور خدا کے مذبح کے پاس پاک چیزوں کو لے کر جایا جاتا ہے۔ لیکن جو قربانی کی جا رہی ہے، اس قربانی کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہ قربانی جو ہے یہ کفارے کا کام ادا کر رہی ہے۔ ابراہیم کا بیٹا جب اسحاق جو تھا، وہ اس کی قربانی کو خدا نے کیا کہا تھا؟ وہ کفارے کی قربانی کے طور پر خدا نے ابراہیم سے مانگا تھا۔ کیا اس کے ایمان کا اندازہ ہونا تھا کہ کیا ابراہیم اپنے ایمان پر پورا اترتا ہے؟ کیا وہ بیٹا جو میں نے اسے دیا کیا وہ میری راہ پر جو ہے وہ قربان کرتا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم ایمان پر پورا اترا اور اس نے اسے لٹا دیا، اور جب اس کی گردن پر چھری چلانے لگا تو خدا نے اسے روک دیا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ابراہیم کیا ہوا؟ ایمان پر پورا اترا، اس لیے اس نے بیٹے کی زندگی کو دوبارہ سے پایا اور خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ ہاللیلویا۔ تو خدا کیا ہے؟ وہ رحم پسند کرتا ہے، وہ قربانی پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت میں غنی ہے، وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے، وہ قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا۔ اور قربانی جو اس وقت کی جاتی ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ خطا کی قربانی سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ خطا کی قربانی کیسے ہوئی؟ جب جانور ذبح کرتے ہیں، یا اس پر ہاتھ لگایا جاتا ہے یا اس کے اوپر چلنے والی چھری پر ہاتھ لگایا جاتا ہے، سو اپنے گناہ جو ہے اس پر لاد دیے جاتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح کا بدن ہے تو مسیح کا بدن کیا ہے؟ پاک ہے، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کلام ہمیں سکھا رہا ہے، اور جب کلام ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور جب ہم اس کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ کلام ہماری مخالفت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور یہی ہمیں جو ہے خدا کی بادشاہی سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کو سنتے ہیں، سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہمارے کلام یہ کلام کھڑا ہے۔ آمین۔ تو جب یہ کلام نہیں تھا اس وقت ہمارے پاس اجر تھا کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہم نے انجانے میں یہ سب کیا، ہم نے انجانے میں کھایا پیا، ہم نے انجانے میں اپنی راہیں ٹیڑھی پر چلے۔ لیکن اب جب یہ کلام ہم تک پہنچتا ہے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر یہ کلام ہمیں مجرم ٹھہرانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ وہ پیالہ جو برکت کا پیالہ ہم لیتے ہیں، جسے ہم عشاء ربانی کہتے ہیں، کیا جب ہم اس ایک پیالے میں سے سب مل کر پیتے ہیں تو کیا ہم اس پیالے میں شریک نہیں ہوتے؟ کیا وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں، ایک روٹی میں ہم سب شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ مسیح کا بدن نہیں ہے؟ کیا جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو کیا اس میں ہم ایک جان نہیں ہو جاتے؟ تو پھر جو قربانی ہے، جب اس کے مذبح پر کرنے والے کے ساتھ ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس مذبح کے ساتھ برابر میں شریک ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن ہمیں کلام یہ سکھاتا ہے کہ تم ایسی قربانیوں کے گوشت میں شامل نہ ہونا۔ کئی بار ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ خاندان میرا بڑا خاص ہے، وہاں سے آئے گا پھر بنا کے کھائیں گے۔ ایسے ہی ہے، وہ ویسے ہی دے جاتے ہیں، باقی اور قربانی کا تھوڑا دے کے جاتے ہیں، ہے تو قربانی کا، لیکن ہم نے ذہن کیا بنایا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے تلک والے ہیں، وہ ایک تلک کے تحت دے کے جاتے ہیں، لیکن ہم کھانے کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ تلک اپنی جگہ پر ہے، قربانی اپنی جگہ پر ہے۔ تو وہ کیا حصہ نکالتے ہیں؟ غریبوں، یتیموں
کا حصہ. آپ کون سمجھتا ہے کہ میں غریب یتیم ہوں؟ اگر یتیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارا باپ نہیں ہے. اگر غریب ہے تو اس کا مطلب خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. ہم کیا ہے؟ کلام ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہیں دم نہیں بلکہ کیا ٹھہراتا ہوں؟ سر ٹھہراتا ہوں. تو کیا ہمارا حق ہے کہ ہم غریبوں یتیموں کے حصہ میں سے لیں؟ کیا ہم انہیں کہہ نہیں سکتے کہ ہم غریب نہیں ہیں؟ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. ہم سے زیادہ کس کے تعلق ہوں گے؟ جو ہم مسلم لوگوں کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. لیکن جب سے ہم نے اس کلام کی منادی کو شروع کیا، پہلے کھاتے رہے جب تک انجان تھے، لیکن جب اس کی سچائی تک پہنچے تو سب آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری قربانی کے اندر شامل نہیں ہوتے اس لیے آپ ہماری جگہ خالی کر دیں یا آپ ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جو مسیح میں ہیں ہمارے لیے ایک ہی قربانی ہوئی اور وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی. ہاللیلویہ. کیونکہ اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے رہائی بخشتا ہے. تو پھر آج سے ہم یتیم نہیں ہیں، آج سے ہم غریب نہیں ہیں. ہمارا مخلصی دینے والا زندہ آسمانی خدا ہے اور وہی ہمیں سرفراز کرتا. ہاللیلویہ. اور کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، بلکہ اگر ہم جو ان کے عالم ہیں اگر آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، یہ تو ہمارے طلب والے لوگ ہیں جو ہمیں یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو گوشت دے دیتے ہیں اور آپ پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان کے جو عالم لوگ ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ کرسچنوں کو دینا ہمیں روا نہیں ہے. یہ اقرار کرتے ہیں وہ. تو پھر ہم کیوں اس میں شامل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں لیکن پھر ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اس لیے کہ ہم اس بات پر نگاہ رکھتے ہیں لیکن ہم اس کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیتے. ہم گوشت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لیتے ہیں لیکن ہم خدا کے لیے اپنی زندگی تبدیل کرنا پسند نہیں کرتے. کیا یہ گوشت پورا سال ہمارے پاس جہاں سے ہم چاہے خرید کر نہیں پکا سکتے؟ گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، شادی کا سما، خوشی غمی ہو، ہر جگہ پر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس دنوں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ آس لگائی ہوتی ہے کہ یہی سب سے زیادہ خوش ہو کر کھانے کا دن ہے. لیکن کلام ہمیں اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. کہتا ہے یہاں تو تم خدا کے پیالے میں شریک ہو جاؤ، تو یہاں ان قربانیوں کے اندر شامل ہو جاؤ جو دوسری قومیں کرتی ہیں. تو میرے عزیزو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. اور جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ان دنوں کے اندر چرچ بھی نہیں آتے کیونکہ وہ اپنے دل کی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب ہم سنتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ضرورت نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام بے فائدہ ہماری زندگی کے اندر ہے اور یہ ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس کے فائدہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلام پر عمل کریں. کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سب چیزیں رواں تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں ہیں. اب کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں دعوت دی گئی، ہم دعوت پر جا کر کھاتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خدا کا شکر کر کے کھا لیں تو ہر چیز پاک ہو جاتی ہے. تو اگر شکر کر کے کھانے سے پاک ہے تو سور جو ہے اسے بائبل حرام کہتی ہے، پھر اس میں بھی شکر کریں، وہ بھی کھائیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. آمین. کلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. شکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جو ہمیں منع کی گئی ہے آپ اس کے لیے بھی شکر کریں اور کھائیں اور کہیں کہ یہ ہمارے خدا کے جلال کے لیے ہے. کیا کبھی ناپاک چیز آپ کو ملے تو آپ اسے شکر کر کے کھا سکتے ہیں؟ کتنے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ناپاک چیز جو ہمیں اچھی نہ لگے اور ہم کہیں کہ خدا تیرا شکر ہے یہ تو نے مجھے کھانے کے لیے دی؟ نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ایسی چیز کے لیے شکر کریں جو ہمارے دل کو اچھی نہ لگے. لیکن گوشت کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خدا باپ بیٹا پاکرو پڑھو کھا جو تو کوئی نہیں، خدا سے برکت پائے گا. آمین. لیکن ایسا نہیں ہے. کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سب چیزیں رواں تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں ہیں. سب چیزیں رواں تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں ہیں.
اور پھر کیا لکھا ہے؟ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسروں کی۔ جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ اب یہ اجازت ہمیں کلام دے رہا ہے کہ جو قصاب ہے، جو قصائی ہے، جو گوشت کرتے ہیں، وہاں پر جاؤ، خریدو، پکاؤ، اسے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے ان سے بھی نہ پوچھو۔ اگر وہ بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس صورت میں ہم وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ قربانی کا گوشت جو ہے یہ ہمیں کھانا جائز نہیں ہے، اور یہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی میموری خدا کی ہے، خداوند کی ہے۔ اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ لیکن اگر کوئی تم سے کہے یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا اور دینی امتیاز کے سبب سے اسے نہ کھاؤ۔ اب یہ دوسرا فیصلہ بھی خدا کا کلام ہمیں سنا رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو چل کر ہمارے پاس آتا ہے، ایک وہ ہے جس کو ہم کئی بار دعوت پہ چلے جاتے ہیں، کئی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کر جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو ہم اس صورت میں اس میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم خطا کی قربانی کے وارث ہونے کے لیے نہیں مقرر کیے گئے بلکہ ہم آزادی کے لیے کیے گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کتنے سمجھتے ہم آزاد ہیں؟ جو آزاد ہے وہ خدا کے جلال کے لیے زور ہم دوسرا حوالہ جو ہے وہ دیکھیں گے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی چند آیات میں سے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی چند آیات میں سے، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ پھر کیا لکھا ہے؟ ورنہ ان کا گزرانہ موقف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو کیا کرتی؟ یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوپنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو خدا کے ہم سے توقع کرتا ہے، قربانی کی توقع نہیں کرتا، بیلوں بچڑوں کی قربانی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہم اپنی زندگی کی قربانی دیں، ہم ایمان پر کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے اندر سے نفرتیں، کدورتیں، ہر طرح کے وہ برے کام جو ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں ہم ان کو اپنے اندر سے دور کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا وہ قربانی سے زیادہ رحم کو پسند کرتا ہے۔ اور جب وہ رحم دل ہم ہو جاتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے لیے جو برکت کا وسیلہ بن جاتے ہیں تو وہی خدا آسمان کو چھوڑ کر زمین پر اتر آتا، وہ میں باعث برکت بناتا۔ آمین۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اگر ہم کہیں جاتے بھی ہیں اور ہمیں یہ جتا دیا جائے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو ہمیں ایسا کھانا روا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایک ہی بات، ایک ہی قربانی دی گئی ہے، اور قربانی کس کی ہے؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ہے، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، جس نے پیلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، جو مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن اٹھا۔ کیونکہ ہم کلام حق میں سے جب دیکھتے ہیں تو وصیت جب لکھی جاتی ہے
تو وصیت لکھنے والا جب تک زندہ ہوتا ہے اس کا اختیار نہیں ہوتا کسی اور کا اس پر، اور جب وصیت کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو پھر اس کی وصیت جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس لیے جب موسیٰ نے خدا کی وصیت کو ہم تک پہنچایا تو اس وقت بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر ہمیں اس کفارہ کے اندر شامل کیا، لیکن جب مسیح آیا تو مسیح نے جو ہمیں نیا حکم دیا، جو نئی شریعت دی، جو ہمیں فضل کے متحد کیا، تو ہم دیکھتے ہیں پھر مسیح نے کیا کیا، اس نے اپنا خون جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے بہا دیا، اور وہ صلیب پر چڑھ گیا، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ پھر وصیت جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوئی۔ آج ہم کیا ہے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے، اس لیے کیونکہ مسیح نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اکیلا انات نہیں چھوڑوں گا، وہ اس نے اپنے خون کے سبب سے پورا کیا۔ ہاللیلویا۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کی مرضی کو جاننا ہے۔ ہمیں آنکھوں دیکھی باتوں پر یقین نہیں کرنا، ہمیں کلام پر عمل کرنا ہے، ہمیں کلام کی باتوں کو پرکھنا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے نادانوں کی طرح نہیں بلکہ عقل مندوں کی مانند بنو۔ اور یہ ہمیں یہ دن جو ہے جن کے اندر ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں، ان دنوں کے اندر اگر ہم اس میں سے نہیں کھائیں گے تو ہم مار نہیں جائیں گے۔ کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ زور آور ہیں۔ کتنے جو سمجھتے ہیں ہم خدا سے زیادہ زور آور ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر کیوں ہم اس کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیوں ہم ایسے کاموں میں شامل ہوتے ہیں جس میں ہمیں شامل ہونا روا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے ایک ہی قربانی کی گئی، ایک ہی مذبح ہے، اور وہ خدا کا مذبح اور وہ پاک مذبح۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ہلاکت ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں جب مذبح پر خدمت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پاک ہی رہتے، وہ ناپاک نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب ہم اپنے خدا کے کلام کو سنتے ہیں، سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں، خدا کی نافرمانی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں خدا کے پیالہ کے اندر شامل ہونا ہے، نہ کہ شیاطین کے پیالہ کے اس کے دسترخوان میں شامل ہونا ہے۔ جب ہم خدا کے پیالہ میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہماری زندگیوں میں کام کرتا، اور یسوع مسیح کا خون رائگاں نہیں گیا، اور ہم اس کے کیا ہے، گواہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے، اس سے ہمارا ایمان جو ہے اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان ڈول جائے۔ یہاں پر کیا لکھا، میں آگے ایک آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 29 نمبر آیت ہے 10ویں باب کی، پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اس کی 29 نمبر آیت میں سے، دینی امتیاز سے میرا مطلب تیرا امتیاز نہیں بلکہ اس دوسرے کا بھلا، میری آزادی دوسرے شخص کے امتیاز سے کیوں پرکھی جائے؟ اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاتا ہوں؟ اور تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں جس سے کلام ہمیں منع کرتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، اور جب دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہم خدا کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا پھر ہمارے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو میرے آئین اور میرے کلام پر عمل نہیں کرے گا تو میں وہ ساری آفتیں جو مصریوں پر لایا تجھ پر بھی لاؤں گا۔ تو آج بچنا ہم نے ہے،
खुदा हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। उसने सब कुछ खोल कर हमारे सामने रख दिया है। हमें किस तरह चलना है? नादानों की तरह नहीं, बल्कि अक्लमंदों की तरह। नादानों की तरह नहीं, बल्कि अक्लमंदों की तरह चलना है। लेकिन ये सब उस वक्त होगा जब हम कलाम पर अमल करेंगे, जब कलाम की बातें हमारी जिंदगियों के अंदर होंगी, जब हम खाने पीने की बजाय हम खुदा के कलाम पर तवक्कल करेंगे, जब इस चीज पर ईमान रखेंगे कि हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया। फिर हमें इन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि खुदा हमारी जिंदगियों को तब्दील करेगा और हम आइंदा गरीब नहीं रहेंगे, हम यतीम नहीं रहेंगे। कितनों का ईमान है हम गरीब और यतीम नहीं है? तो जोरदार हमें ये सिखाता है कि तेरे माँ और तेरा बाप तुझे छोड़ देगा, लेकिन मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। हालेलुया। तो जब वो हमें यतीम नहीं छोड़ता तो फिर हमें इन चीजों पर इख्तियार नहीं, हमारा हक नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। सो खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।